سواتی صاحب صدر نیشنل لیبر فیڈریشن پاکستان، جناب عاشق حسین صاحب صدر نیشنل لیبر فیڈریشن پنجاب شمالی، اور جناب ڈاکٹر تہذیب الحسن صاحب زونل صدر نیشنل لیبر فیڈریشن۔ تو میں گزارش کروں گا صدر نیشنل لیبر فیڈریشن پاکستان جناب شمس الرحمان سواتی صاحب سے کہ وہ آپ سے مخاطب ہوں۔ جناب شمس الرحمان سواتی صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اس موقع پر آپ تشریف لائے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان میں اسٹیل انڈسٹری میں ایک ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے۔ یہ ادارہ 2008 تک منافع میں چلتا رہا اور اس ادارے کو سیاسی مداخلت مفادات کے حصول کے تحت اس کو تباہ و برباد کیا گیا، اور ہفتہ پہلے وہاں سے 4544 ملازمین کو ریٹرینچ کر دیا گیا، اور اس کے ساتھ ہی مزید جو ملازمین ہیں ان کی برطرفی کے لیے لیبر کورٹ سے رجوع کر لیا گیا ہے، اور یہ ایک 1968 کا آرڈیننس ہے، اس کا سہارا لے کر یہ کر رہے ہیں۔ اور وزراء مسلسل حماد اظہر صاحب جو خود ایک اسٹیل انڈسٹری کے آنر ہیں، اور وہ مسلسل جھوٹ بول رہے ہیں۔ کیا آئین کی دفعہ 62 اور 63 ان جھوٹوں پر نہیں لاگو ہوتی؟ مسلسل جھوٹ بول کر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہاں تو ہم نے پیکج دیا ہے، جس کو VSS یا گولڈن شوئر کہتے ہیں۔ یہ کوئی پیکج نہیں دیا گیا، ریٹرینچ کیا گیا ہے 1968 کے ایک آرڈیننس کا سہارا لے کر وہاں کے 4544 ملازمین کو ریٹرینچ کیا گیا ہے، اور اسٹیل مل کی انتظامیہ کراچی میں لیبر کورٹ میں مزید ملازمین کو ریٹرینچ کرنے کے لیے گئی ہے۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے ان کے جھوٹ کا۔ چاہیے تو یہ تھا کہ عمران خان صاحب جنہوں نے اس انتخاب سے پہلے پاکستان اسٹیل مل کے گیٹ پر خود کھڑے ہو کر یہ کہا تھا کہ میں اس ادارے کے ملازمین کی ملازمتوں کا تحفظ کروں گا اور پاکستان اسٹیل کو بحال کروں گا، اور ریکارڈ پر موجود ہے اسد عمر صاحب نے کہا کہ اگر میں یہ وعدہ کرتا ہوں یہاں، اگر پاکستان اسٹیل کے ملازمین پر کوئی ایسا وقت آیا انہیں نکالا گیا تو میں تحریک انصاف کی حکومت کو چھوڑ کر ملازمین کے ساتھ کھڑا ہوں گا۔ آج ہم عمران خان اور اسد عمر صاحب کو یہ یاد کراتے ہیں کہ آپ اپنے وعدوں کی پاسداری کریں۔ آپ اسی راستے پر چل رہے ہیں کہ جس راستے پر 73 سالہ حکمران طبقہ چلتا رہا ہے۔ آپ کون سی تبدیلی لے کر آئے ہیں؟ جس طرح جھوٹ، مکر، فریب، مفاد پرستی، اداروں کو تباہ کرنا ماضی کے حکمرانوں کا وتیرہ رہا ہے، وہی آپ نے اپنا لیا ہے۔ تو آپ کو اپنے کیے گئے وعدے کا پاس بھی نہیں ہے جو ریکارڈ پر موجود ہے، جس کو وہاں کے ہر مزدور آج دہرا رہا ہے اور آپ سے پوچھ رہا ہے، اور آپ جواب دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس میں اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہ ادارہ جو ہے 29,000 ایکڑ زمین پر مشتمل ہے، اور وہ مافیا جو اس کو بند کرنا چاہتا ہے اس کی 29,000 ایکڑ زمین پر نظر ہے۔ ماضی میں بھی جتنی نچکاری کی گئی ہے ان اداروں کو دوبارہ انڈسٹریلائزیشن کی طرف نہیں گیا ملک، وہاں ہاؤسنگ انڈسٹری کھڑی کی گئی ہے۔ تو کوئی ملک ہاؤسنگ انڈسٹری سے ترقی نہیں کرتا۔ ملک ترقی کرے گا تو صنعتوں سے ترقی کرے گا، زراعت سے ترقی کرے گا، اور صنعتوں کے لیے بنیادی ریڑھ کی ہڈی اور پیشکش موجود ہے چین اور روس کی کہ ہمارے حوالے کریں، ہمارے ساتھ معاملہ کریں۔ ہم حکمرانوں کو کہتے ہیں کہ آپ چین اور روس کی پیشکش کو قبول کر لیں اور اس ادارے کو چلائیں اپنے وعدے کے مطابق، کیونکہ یہ ملک یہ چھوٹا سا سی پورٹ بھی ہے، اور یہ پاکستان کی سلامتی کے حوالے سے بہت اہمیت کا حامل ادارہ ہے۔ اسی لیے سپریم کورٹ نے اس کی نجکاری کو روکا تھا۔ یہ ساری چیز سپریم کورٹ کے حکم پر اس کی نجکاری کا وہ مرحلہ کہ جب اس کے چیئرمین جنرل قیوم تھے اس مرحلے پر اسے روکا گیا تھا، اور جنرل قیوم کا بیان بھی سپریم کورٹ سے اس پر موجود ہے۔ تو اس ادارے کو نااہل انتظامیہ اور سرکاری اس کو جو سیاسی حکمران رہے ماضی کے، ان کی کرپشن نے تباہ و برباد کیا ہے۔
بجائے اس کے کہ ان کا احتساب کیا جائے, انہیں کٹہرے میں لایا جائے, آپ نے معاشی قتل کر دیا ہے. وہاں 10,000 جو ملازمین ان کے معاشی قتل پر تلے ہوئے, اور یہ 10,000 ملازمین کا مسئلہ نہیں ہے, صنعت سے وابستہ لاکھوں لوگوں کا روزگار اس سے وابستہ ہے, اور لاکھوں لوگ اس سے بے روزگار ہوئے ہیں. پروفیشنل اور دیانتدار انتظامیہ اس کا حل ہے, اور اس کو لوگوں کو نوازنے کے بجائے, چند کرپٹ مافیا کو نوازنے کے بجائے پاکستان کو نوازیں. آپ پاکستان کی انڈسٹری کو کھڑا کرنے کے لیے, پاکستان کو انڈسٹریلائزیشن کی لائن پر اگر آپ لگانا چاہتے ہیں, جو روزانہ آپ دعوے کرتے ہیں, آپ میٹنگز کرتے ہیں, ہر ہفتے اپنی کیبنٹ کی میٹنگ کرتے ہیں, اور ہمیں پھر سوشل میڈیا پر اور یوٹیوب پر اور ایک پوری لے میں باتیں کرتے نظر آ گئے ہیں کہ بھئی یہ ہماری جو ہے وہ ایکسپورٹ بڑھ گئی ہیں, اور ملک ترقی کے راستے پر چلا گیا ہے, اور صنعتی ترقی کا آغاز ہو گیا, اور فلاں ہو گیا اور فلاں ہو گیا. آپ نے اسٹیل انڈسٹری, سب سے مدد ہے اسٹیل انڈسٹری کے لیے پاکستان اسٹیل کی حیثیت, اور اس کو آپ تباہ برباد کر رہے ہیں. ماضی میں آپ نے پی ٹی سی ایل کی نجکاری کی, 25% اس کے شیئر بیچے ہیں, آج تک اس کی قیمت وصول نہیں ہوئی, اور اس پی ٹی سی ایل میں اس وقت 70,000 لوگ کام کرتے تھے, آج وہ 10,000 ہیں. آپ نے لوگوں کا روزگار چھینا ہے. اسی طریقے سے آپ اس کو نجکاری کے راستے پر جائیں گے, آپ روزگار چھینیں گے. آپ نے 1 کروڑ نوکریوں کا وعدہ کیا تھا لوگوں سے, آپ 1 کروڑ نوکریاں دینے کے بجائے آپ نے لاکھوں لوگوں کو بے روزگار کر دیا ہے. اور جن کے ساتھ آپ نے وعدہ کیا, اور یہ وعدہ کیا کہ بھئی ہم سیاست نہیں کریں گے, ہم اگر آپ کو طاقت نہیں دے سکے, آج اپنے اس وعدے کی پاسداری میں سامنے ہیں, کوئی بات کریں. اسی طرح دیکھیں آپ رویہ کیا ہے. میں اس موقع پر کسی دوسرے شعبے کی بات نہیں کرنا چاہتا تھا, لیکن وہ بھی ایک برننگ ایشو ہے, اس کو بھی میں ایڈریس کرنا چاہتا ہوں. لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ آج کی ہماری جو چیز ہے یہ پاکستان اسٹیل کے حوالے سے ہی جانی چاہیے. میں مثال دیتا ہوں. دیکھیں نا, ایک طرف آپ لاکھوں لوگوں کو بے روزگار کر رہے ہیں, لاکھوں خاندانوں کے منہ سے روٹی کا نوالہ چھین رہے ہیں, اور دوسری طرف آپ ریٹائرڈ ملازمین جو 3 سال سے ایکسٹینشن لیتے ہیں اور پھر ایکسٹینشن لیتے ہیں. میں ای او بی آئی کے ایک چیئرمین کی مثال آپ کو دیتا ہوں, حمید اظہر. وہ سرکاری ملازم سے جناب ریٹائر ہوئے, اور ای او بی آئی امپلائیز اولڈ ایج بینیفٹ ہے, اور یہ ایک ٹرسٹ ہے, اور اس سے جو مراد لی جا رہی ہیں. ان صاحب نے اس کورونا کی وبا کے زمانے میں یہاں اسلام آباد میں رہ کر 8 لاکھ سے زیادہ کا جو ہے وہ ٹی اے ڈی اے وصول کر لیا, اور اب ان کی مدت ملازمت ختم ہوئی ہے, تو انہوں نے اپنے بورڈ کا اجلاس کر کے مزید 3 سال کی ایکسٹینشن کے لیے سفارش کی ہے. اگر آپ وہ لوگ جو 70 سال کے ہو گئے ہیں, 65 سال کے ہو گئے ہیں, ان کو آپ ایکسٹینشنیں دیتے ہیں جو خزانے پر بوجھ ہے, جو اس ٹرسٹ سے جو صرف اسی ایک چیز کو دیکھ لیں, جس کا میں نے آج بھی لاہور ہائی کورٹ نے انہیں نوٹس جاری کیا ہے توہین عدالت کا, وہ عدالت نے انہیں بلایا, کئی عرصے سے بلا رہے ہیں, وہ نہیں آئے. تو یہ صورت حال ہے, عدالت کو بھی اوبے نہیں کرتے اور ایکسٹینشنیں لے رہے ہیں. ایک طرف ریٹائرڈ ہوتے ہیں, ایک محکمے سے ریٹائرڈ ہوتے ہیں, دوسرے محکمے میں جا کر وہ اس کام کے نگران بن جاتے ہیں. جس طرح پاکستان اسٹیل میں ریٹائرڈ فوجی حضرات بیٹھے ہوئے ہیں, اور وہ لوگوں کو نوکریوں سے نکال رہے ہیں, چٹھیاں جاری کر رہے ہیں. یہ کیا آپ کر رہے ہیں؟ اس سے یہ جو اس وقت ایک طرف سیاسی بے چینی ہے, اور اس سیاسی بے چینی میں آپ اضافہ چاہتے ہیں. آپ اگر اس ملک کے ساتھ مخلص ہیں تو آپ صنعتی ترقی کے لیے, زرعی ترقی کے لیے, ملک کو آگے بڑھانے کے لیے ایک استحکام کی ضرورت ہوتی ہے. آپ اس کے دشمن بنے ہوئے ہیں. آپ پورے مزدوروں کو دعوت دے رہے ہیں کہ وہ نکل کھڑے ہوں, اور وہ بھی عدم استحکام کی جو کوششیں ہوتی ہیں, جو لوگ اپنی کرپشن کو بچانے کے لیے لگے ہوئے ہیں سیاسی اس کو مسئلہ ایشو بنا کر, تو مزدور بھی اس میں شامل ہو جائیں. اور جس دن مزدور شامل ہو گیا تو پھر آپ کی یہ بھول ہے کہ بھئی آپ اس کو کنٹرول کر لیں گے. پھر آپ اس کو کنٹرول نہیں کر سکیں گے, اور یہ احتجاج پورے ملک میں پھیل جائے گا. اس لیے عقل کے ناخن لینے چاہیے عمران خان صاحب کو اور ان کی حکومت کو, کہ وہ جو روزانہ آ کر ٹیلی ویژن پر جھوٹ بولتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم نے پیکج دے دیا. تم نے پیکج نہیں دیا, تم نے قانون کا سہارا لے کر لوگوں کے منہ سے نوالہ چھینا ہے, لوگوں کو معاشی قتل کیا ہے.
حکومت ان لوگوں کو بحال کرے، پاکستان اسٹیل کو چلائے، اور اس طرح کے جو بھی ادارے موجود ہیں ان کی انتظامیہ کو درست کرے، پروفیشنل انتظامیہ، دیانتدار انتظامیہ لائی جائے، اور سیاسی بنیادوں پر جو اس میں غلط کام کیے گئے ہیں ان کا احتساب، ان لوگوں کو احتساب کے کٹڑے میں کھڑا کیا جائے۔ جس طرح ہمارے جو سوشل پروٹیکشن کے ادارے ہیں، EOBI ہے، ورکرز ویلفیئر فنڈ ہے، یہ فنڈز ہیں، یہ حکومت کے بجٹ پر نہیں ہے، لیکن اس میں بڑے پیمانے پر کرپشن ہوئی ہے، بڑے پیمانے پر کروڑوں روپے کی کرپشن ہوئی ہے۔ کوئی اس کا والی وارث نہیں، ان کیسوں کو جو سپریم کورٹ میں موجود ہیں، جو احتساب عدالتوں میں موجود ہیں، حکومتوں نے پرسوں نہیں کر رہی۔ کیوں؟ یہ یتیم کا مال ہے، یہ مزدوروں کا مال ہے، اس لیے ہم یہ سارا کچھ کر رہے ہیں۔ تو ہمارے بھائی موجود ہیں، اگر یہ کوئی بات کرنا چاہیں۔ عاقب پاکستان اسٹیل کے فاصلر یونین ہے، جو ماضی میں CBA بھی رہی ہے، اس وقت CBA دوسری یونین ہے، لیکن یہ اس کے نائب صدر ہیں، یہ بھی کوئی بات کرنا چاہیں اس موقع پر، پھر آپ کے سوال بھی لے لیتے ہیں۔ ہمارا اس میں جو موقف ہے وہ یہی ہے کہ جو عمران خان صاحب کا جب وہ اپوزیشن میں تھے اس ٹائم پہ جو ان کا موقف تھا، جب خان صاحب اپوزیشن میں تھے تب یہ انتظامی امور سے چلنی تھی، اب گورنمنٹ میں آ کے بیٹھے ہیں تو اب اس کا جو حل ہے وہ پرائیویٹائزیشن ہو گیا ہے۔ ایک تو ہمارا یہ موقف ہے کہ خان صاحب اپنے موقف پہ رہیں، دوسرا یہ ہے کہ اس گورنمنٹ نے کوئی ایک اٹیمپٹ بھی نہیں کی ہے، گورنمنٹ نے کوئی ایک اٹیمپٹ بھی نہیں کی ہے اسکیم کو چلانے کے لیے۔ یہ واحد آئے اور یہ ان کا پہلا ہی اسٹیپ تھا جس کے اندر انہوں نے آ کر ہمیں بے روزگار کر دیا۔ تو برائے مہربانی ہمارے دوستوں نے ریلوے ٹریک بند رکھا ہے، ہمیں بھی اس جھنجٹ میں نہیں ڈالیں، خود بھی اپنے لیے پریشانیاں اکٹھی نہیں کریں، اور اسٹیل مل کا جو ہے وہ کوئی بہتر حل سوچیں جو ان کے ذہن میں اپوزیشن میں رہتا ہے۔ جی صاحب یہ بتائیں آپ کہ جس کا احتجاج ہو رہا ہے وہاں پر ابھی کہنے بند کر رہے ہیں، اچھے بات ہے، کیا جماعت اسلامی سے احتجاج کا یا آپ لوگ اس کا ساتھ لیں؟ لیکن جی ہم تو ان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ آپ جس بندے سے روزگار چھین لیں اور وہ احتجاج بھی نہ کریں، ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں، اور ہم انہیں کہتے ہیں کہ وہ احتجاج کریں۔ احتجاج ظاہر ہے جب ماں بچے کو دودھ نہیں دیتی جب تک کہ روئے نہ، ہم روئے بھی نہ، آپ ماریں، آپ ہمارا روزگار چھینیں، آپ کو پھر ہم سے یہ دیکھیں، یہ مسلسل کئی سالوں سے انہیں تنخواہیں نہیں مل رہی، ان کے بچے ہیں، ان کی تعلیم متاثر ہوئی ہے، ان کے بیماروں کا علاج متاثر ہوا ہے، خالص انسانی مسئلہ ہے، اور اربوں خربوں ٹریلینز ڈالرز یہ خرچ کر دیتے ہیں اللہ تللوں پر، اور لوگوں کے روزگار کو چھین رہے ہیں۔ ہم پوری طرح سے احتجاج کے ساتھ کھڑے ہیں، اور ہم ان کو بالکل حق بجانب سمجھتے ہیں کہ انہیں احتجاج کرنا چاہیے، بلکہ ہم یہ متنبع کرتے ہیں حکمرانوں کو کہ اگر وہ اس سے باز نہ ہے تو یہ احتجاج پھیل سکتا ہے، یہ یہاں تک نہیں رہے۔ سر یہ بتائیے گا کہ یہ جو اسٹیل مل ہے، ہم تو میں بڑے سالوں سے کہ خسارے میں ہے، ہر دفعہ حکومت جو ہے وہ لاکھوں کروڑوں روپے کی جو تنخواہیں ہیں وہ ادا کرتی ہے۔ مسلم لیگ نون کے دور میں یہ کس طرح چل رہی تھی؟ کچھ پارٹی آج سے غریب پریس کانفرنس کر رہے تھے، انہوں نے بتایا کہ مسلم لیگ نون کے دور میں یہ پرافٹ میں جا رہی تھی، کیا باقی یہ پرافٹ میں جا رہی تھی؟ دوسرا، خان صاحب جو ہے وہ تو اپنے آنے سے پہلے تو مختلف وعدے بھی کیے تھے، انہوں نے تو عمل نہیں کیا، لیکن جب حکومت میں آتے ہیں صورتحال مختلف ہو جاتی ہے، اس پہ آپ کیا کہتے ہیں؟ لیکن 2008 تک یہ ادارہ منافع میں چلا، اور اسے اس کی فل کیپیسٹی کے ساتھ اگر چلایا جائے تو آج بھی یہ منافع میں چلا۔ منافع میں ادارے خراب کس طرح ہوتے ہیں؟ ادارے میں جب آپ سیاسی مداخلت کریں گے، مثال کے طور پر میں ایک پارٹی کا کارکن ہوں، مجھے وہاں کا چیئرمین لگا دیں گے، مجھے وہاں کے فائنانس میں لگا دیں گے، مجھے وہاں کے خرید و فروخت کے اس کام میں لگا دیں گے کہ جس میں اس پارٹی کے ان کرپٹ عناصر کو نواز سکیں، اور جہاں 1000 بندے کی گنجائش ہے وہاں 2000 گھسیڑ دیں گے تو ادارہ تو تباہ ہوگا نا۔ ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ ادارے کو 2 سیاسی جماعتوں نے تباہ کیا ہے، پیپلز پارٹی نے اور نون لیگ نے۔ ان کا احتساب کریں، آپ روزانہ ان کا احتساب کرتے ہیں، کیسا احتساب کرتے ہیں؟ پورے ملک کو تباہ کر کے رکھ دیا ہے، پاکستان اسٹیل کے بنیاد پر کریں ان کا احتساب، اور اپنوں کو بھی کریں جو جھوٹ بول رہے ہیں۔ وہ اپنی اسٹیل کی انڈسٹری کو، اپنے کاروبار کو بڑھانے کے لیے اس ادارے کو بند کرنا چاہتے ہیں۔ آپ کی گود میں بیٹھ کر، آپ کے احتساب کے نعرے کی اور تبدیلی کے نعرے کی گود میں بیٹھ کر جو کام کر رہے ہیں ان کو بھی ذرا ثابت کریں نا۔ آپ کو بڑا دعویٰ ہے صادق اور امین ہونے کا،
اور وہ صادق اور امین جو 62-63 جن پر نافذ ہوتی ہیں ان پر کریں. آپ کی کیبنٹ میں بیٹھے. آپ کے سامنے دو راستے ہیں. ایک ہے کہ آپ پروٹیسٹ کریں, دوسرا راستہ یہ ہے کہ آپ اس کو روکیں, اس فیصلے کو روکیں. آپ کون سا راستہ کیا صرف پروٹیسٹ کریں گے یا اس کو روکیں؟ ہم تو پازیٹیو لوگ ہیں, بالکل پازیٹیو لوگ ہیں. ہمیں کوئی احتجاج کا شوق نہیں, ہمیں کوئی پروٹیسٹ کا شوق نہیں. لیکن جب روزگار چھن جائے گا تو کیا کریں؟ کوئی آپشن نہیں ہے نا. آپ دیکھیں کہ بجائے اس کے کہ یہ جو جس دن لوگوں نے ریلوے لائن بند کی, وہاں پاکستان اسٹیل کے مزدور آ کر اس سے پورے ٹرینیں بند ہوئی ہیں, لوگوں کو تکلیف ہوئی ہے, ہمیں اس کا دکھ ہے, ہمیں اس میں صدمہ ہے. لیکن کوئی ایک حکومتی ذمہ دار بھی انہوں نے ان سے رابطہ نہیں کیا کہ بھئی آپ اٹھ جائیں, ہم آپ کی بات سنتے ہیں, آپ کے ساتھ مذاکرات کرتے ہیں. تو دوسرا آپشن موجود ہی نہیں ہے. پروٹیسٹ کے علاوہ اس وقت دوسرا آپشن تو موجود ہی نہیں. صافی صاحب, ابھی آپ نے فرمایا تھا کہ لاکھوں لوگ جو ہے نا بے روزگار ہو گئے, لاکھوں لوگوں کو ان سے نوالا چلا جا رہا ہے, اور کچھ مخصوص لوگوں کو نا اس چیز سے نوازا جا رہا ہے اس کی نجکاری کر کے. تو مخصوص لوگ کون سے ہیں, اور دوسرا یہ بتائیں گے کہ جو ملازمین کو برطرف کیا گیا اس کے لیے کہ آپ سپریم کورٹ سے بھی رجوع کریں گے؟ سپریم کورٹ میں تو آلریڈی ایک کیس جو ہے نا جی وہ موجود ہے. سندھ ہائی کورٹ میں بھی ایک کیس موجود ہے. ان کیسوں کی موجودگی میں یہ کام کیا گیا. تو اب تو یہ سپریم کورٹ اور سندھ ہائی کورٹ کا کام ہے نا کہ وہ اس کا نوٹس لیں, انہیں توہین عدالت کی کارروائی میں بلائیں کہ جنہوں نے ان کے ہاں ایک پینڈنگ ہے کچھ امور, اور اس کے باوجود انہوں نے لوگوں کو ریٹرینچ کر لیا, برخاست کر دیا ملازمتوں سے. تو رجوع ہم نے اس میں جو لیبر کورٹ میں یہ گئے ہیں اس میں ہم فریق بن گئے, اور ہائی کورٹ میں بھی ہم نے مقدمہ, میرے خیال ہے پیر والے دن ہمارا, ہاں 7 کو تو لیبر کورٹ تھی, ہائی کورٹ تھی 7 کو, ہاں اس میں ہائی کورٹ میں ہم گئے ہیں اس میں. اور یہاں ہم نے جو سپریم کورٹ میں کیس تھا نا اس میں بھی درخواست ڈالی ہے کہ یہ کام نہیں. دیکھیں جی, اب ظاہر ہے آپ نہیں جانتے اس ملک میں کن لوگوں کو فائدہ پہنچایا جاتا ہے. ہر پارٹی آتی ہے, وہ اپنے لوگوں کو فائدہ پہنچاتی ہے اور خود فائدہ لیتے ہیں اس ملک سے. اس ملک میں 73 سالہ جو حکمران طبقہ ہے نا جی, وہ اس ملک کا دشمن ہے, اس ملک کے عوام کا دشمن ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے اس ملک کو کوئی نظام نہ دے کر, سرمایہ داری جاگیرداری کے بدترین نظام میں جکڑ کر اس ملک کا نقصان کیا ہے, اور اس ملک کا نقصان ہوا ہے. اس سے بڑی اور مثال کیا ہے, یہ ملک دو لخت ہوا ہے. اس سے بڑی اور مثال کیا ہے کہ آج اس ملک کو اپنی سلامتی کے لالے پڑے ہوئے ہیں. اس سے بڑی اور مثال کیا ہے کہ معیشت ہماری تباہ و برباد ہو گئی ہے. ہمیں اپنے ریزرو کو دنیا میں جینے کے لیے کشکول اٹھا کر بھاگنا پڑتا ہے کہ ارب آپ دے دیں, اور 2 ارب آپ دے دیں, اور 4 ارب آپ دے دیں. یہ ساری ایک ایسا ملک جو وسائل سے مالا مال ملک ہے, جس قوم کی ایک بڑی صلاحیت ہے, ہر حوالے سے ایک بڑی صلاحیت ہے. ہم نے دیکھا ہے کہ ہمارا ملک ایک ایٹمی طاقت ہے. یہ ایٹمی طاقت کس نے بنایا ہے؟ ان لوگوں نے بنایا ہے کہ جنہوں نے یعنی کسی وہ CNC جو کمپیوٹرائزڈ مشینیں تھیں ان پر انہوں نے کام نہیں کیا, ہاتھوں سے بہت سارے کام کیے. ہم واقف ہیں اس سے, انڈسٹری میں, میں خود انڈسٹری میں رہا ہوں, میں ساری چیز سے واقف ہوں. ایک ایسی قوم جو بڑی سکلڈ ہے, جو بڑی ہانسٹ ہے, جس کے اندر بڑا پوٹینشیل ہے, اس کے باوجود آپ دنیا کے محتاج ہیں. تو یہ اس سے بڑی مثال اور کیا ہو سکتی ہے؟ تو اسی راستے پر ماضی میں جو لوگ جس راستے پر چلتے ہیں, یہ بھی اسی, بلکہ یہ تو مجموعہ ہے ان لوگوں کا. بہت شکریہ.